السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. کل کے درس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اور جب آپ 35 برس کے ہو گئے تو حجر اسود کو رکھنے میں جو جھگڑا ہوا اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. آج کے اس درس میں انشاءاللہ العزیز جو بات بیان کی جائے گی وہ یہ ہے کہ جب آپ 35 سال سے زائد ہو گئے، 35 سال سے بڑے ہو گئے، تو آپ علیہ السلام کو خلوت یعنی تنہائی پسند ہو گئی. یعنی اب آپ سماج سے کٹ کر الگ رہنا چاہتے تھے اور آپ علیہ السلام اس کے لیے غار حرا کا انتخاب کیا. یہ غار حرا یہ مکہ مکرمہ کے مشرق جانب تقریباً 2.5 کلومیٹر یعنی مکہ مکرمہ سے 2.5 کلومیٹر دور مشرق کی طرف یہ غار حرا ایک پہاڑ ہے جہاں پر آپ علیہ السلام جایا کرتے تھے. اور اس سے قبل آپ علیہ السلام 6 مہینے تک آپ مسلسل خواب دیکھتے رہے اور خواب جیسا آپ دیکھتے تھے ویسا ہی آپ کو دن میں نظر آتا تھا، یعنی سچا خواب آپ دیکھتے تھے. اسی طرح آپ علیہ السلام جب مکہ سے گزرتے تھے تو مکہ کا جو پتھر ہوتا تھا وہ آپ کو سلام کرتا تھا. تو یہ نبوت سے پہلے کے کچھ حالات تھے کہ آپ علیہ السلام کی تنہائی پسند ہو گئی، آپ تنہا رہنے لگے اور پھر آپ خواب دیکھتے تھے. اسی طرح آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہٹ کر غار حرا میں ماہ رمضان میں چلے جاتے ہیں. 3 سال آپ علیہ السلام رمضان کا مکمل مہینہ آپ نے غار حرا میں گزارا. غار حرا میں آپ رمضان میں جاتے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بچی کچی سنت تھی، بچی کچی تعلیمات تھی، اسی کے مطابق عمل کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. 3 رمضان آپ علیہ السلام نے یہیں غار حرا میں گزارا. اور جب آپ تیسرے سال غار حرا میں تھے تو 21 رمضان جو لیلۃ القدر کی رات کہی جاتی ہے، اسی رات کے آخری حصے میں جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر کے آئے اور آپ علیہ السلام کو یہ کہا آپ پڑھیے. کیونکہ آپ جس سماج میں تھے اس سماج میں پڑھنا لکھنا کوئی رواج نہیں تھا، ناخوادہ قوم تھی، امی قوم تھی، پڑھی لکھی قوم نہیں تھی. جس سماج میں آپ رہا کرتے تھے وہ سماج اپنی یادداشت پر اکتفا کرتی تھی، ان کا حافظہ بڑا مضبوط ہوتا تھا، وہ اپنی یادداشت سے بہت ساری چیزوں کو یاد رکھتے تھے اور لوگوں کو بیان کرتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. تو جبریل نے آ کر کہا پڑھیے، تو اللہ کے نبی نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. اسی پر حضرت جبریل نے آپ کے سینے کو زور سے دبایا. نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں قریب تھا کہ میری جان نکل جائے، روح نکل جائے. اتنا زور دبایا، کہتے ہیں کہ میری روح نکل جائے، اس حد تک میں پہنچ گیا. پھر کہا پڑھیے. جبریل نے جب دوبارہ کہا پڑھیے تو رسول نے وہی کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر جبریل علیہ السلام نے آپ کے سینے کو زور سے دبایا. دبانے کے بعد ایسے رسول کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوا کہ میری جان نکل جائے گی. بہرحال یہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو پڑھیے. جب تیسری مرتبہ دبایا تو اللہ کے نبی سے کہا گیا پڑھیے، تو اللہ کے نبی پڑھنے لگے. وہ 5 آیتیں پہلے نازل ہوئی. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. سورہ علق کی 5 ابتدائی آیتیں پہلے نازل ہوئی. اب یہ آیت جب نازل ہوئی اور آپ نے جبریل سے ملاقات کی اور مشاہدہ ہوا، اس کے بعد آپ علیہ السلام کے اندر گھبراہٹ خوف پیدا ہو گئی. آپ علیہ السلام غار حرا سے بھاگتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے، اپنے گھر آئے اور اپنے گھر آ کر کے
کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ لگتا ہے۔ جب یہ سنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ محمد یہ کہتے ہیں، میرے شوہر یہ کہتے ہیں مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے چادر اڑا دو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دی، آپ کو سمجھایا اور آپ کو حوصلہ دلایا، کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ گھبرائیے مت، آپ ٹینشن مت لیجیے، آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، آپ تو رحم و کرم کرتے ہیں، آپ احسان کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، غریبوں کو کما کے دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت خدیجہ کے چچا زاد چچیرے بھائی تھے، ان کے ہاں لے کے گئی۔ یہ عیسائیت کے مذہب پر تھے اور ان کو بڑی اچھی معلومات تھی۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لے کر کے ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور ورقہ بن نوفل نے پوچھا تم نے کیا دیکھا ہے، کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری تفصیلات بیان فرمائی کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا۔ ورقہ بن نوفل نے جب یہ سنا کہ یہ آیتیں نازل ہوئی اور یہ پیغام آیا اور پھر اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا ہوا، وہ فوراً سمجھ گئے، پہچان لیے کہ یہ وہی فرشتہ ہے، یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی شخص ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا، جو اس سے پہلے نبیوں پر آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کی بشارت دی اور کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نبی بنایا ہے اور پھر آپ جس سماج میں ہو، آپ کی یہ سماج اور آپ کی یہ قوم آپ کو یہاں سے نکال باہر کر دے گی، آپ سے دشمنی کرے گی، آپ کی مخالفت کرے گی، آپ کو یہاں مکہ شہر سے مجبوراً آپ کو چھوڑنا پڑے گا، آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اے کاش کہ اگر مجھے اللہ زندہ رکھتا، مجھے قوت دیتا، طاقت دیتا، تو آپ کے سفر ہجرت میں جو آپ کی قوم آپ کے گھر سے نکالے گی، کھدیڑے گی، باہر کرے گی، اس کا وقت اگر میں زندہ رہوں گا، اگر میرے پاس قوت ہوگی تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے گھر آئے۔ ورقہ بن نوفل کا کچھ ہی دنوں کے بعد انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نبی بنائے گئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر، جس وقت یہ وحی نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس وقت آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے تھی، یعنی آپ 40 سال کے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی۔ اور انبیاء علیہ السلام کی جو نبوت ملتی تھی وہ اسی عمر میں ملتی تھی، کیونکہ جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی عقل مضبوط اور پختہ ہو جاتی ہے، وہ فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ سوجھ بوجھ کا مالک ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کی 4 باتوں کو برداشت کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے، یہ قوت ہوتی ہے۔ آدمی اس سے پہلے کی عمر میں ہو تو جذبات میں رہتا ہے، اس کا خون بہت تیز رہتا ہے، اس کے بعد عمر خراب ہو جائے، 60 سال ہو جائے تو چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ یہ 40 سال کی جو عمر ہے بڑی نفیس عمر ہے، اس عمر میں انسان کی عقل سوجھ بوجھ پختہ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، صبر اور ضبط کو اپنے اندر برداشت کرنے کی طاقت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبیوں کو جو منتخب کیا اور اس عمر میں ان کی جو حالت ہوتی، جو وقت ہوتا تھا، جو عمر ہوتی تھی وہ 40 سال کی ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں بنا دیا گیا، آپ علیہ السلام اس وقت 40 سال 6 ماہ کے تھے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ عطا کیا۔ تو اس واقعے میں یا آج کی درس میں جو 35 سال سے لے کر کے 40 سال کی عمر جو 5 سال آپ نے مکہ میں گزارا، اس میں جو ہمیں نصیحت اور درس کی بات ہے وہ یہ کہ دیکھیے علم کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ سب سے پہلی بات جو نصیحت کے طور پر یہ ہے کہ علم کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ سوچیے قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں، بہت سارے احکام ہیں، بہت ساری تعلیمات ہیں، مگر اللہ رب العالمین نے شرک کی مذمت میں پہلی آیت نازل نہیں فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے نماز کی پہلی تعلیم نہیں دی، حج کی پہلی تعلیم نہیں دی، زکوٰۃ کی پہلی تعلیم نہیں دی۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی جو آیت منتخب کی اور اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی آیت نازل کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت عطا کی، وہ بات اور وہ چیز علم کی۔ تو علم کی اہمیت، اور یہیں پر ایک بات یاد رہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، اور آپ پڑھنا نہیں جانتے اور اپنی مجبوری پیش کر رہے ہیں۔ جبریل سینہ پکڑ کے دباتے ہیں زور سے
سے مجاہدہ کا پتہ چلتا ہے کہ علم سیکھنے میں بہت محنت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا، مار بھی کھانا پڑے گا، پیٹا جائے گا۔ جبریل نے پکڑ کے دبایا۔ اس سے اہل علم استنباط کرتے ہیں تعلیم و تربیت کے باب میں کہ طالب مارا جائے گا، مگر مارنے بھی انصاف ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، وقت وقت پر مارا جاتا ہے، ہر جگہ ہمیشہ نہیں مارا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کو نبی بنایا تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ منتخب کیا۔ جس ماہ سے ہم گزر رہے ہیں یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو نبوت جو عطا کی 12 مہینوں میں رمضان کے مہینے کو منتخب کیا۔ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اسی ماہ میں قرآن کا نزول ہوا ہے، قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کو نبی بنایا ہے۔ اس طریقے سے ایک بات اور جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو نبوت جو عطا کی وہ لیلۃ القدر میں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، شب قدر میں۔ تو یہ جو آیت نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد محمد رسول اللہ بن گئے، رحمت للعالمین بن گئے، خاتم النبیین بن گئے، سید المرسلین بن گئے۔ یہ شرف اور یہ اعزاز، یہ مرتبہ اور رتبہ اور درجہ جو آپ کو ملا یہ لیلۃ القدر میں ملا۔ اسی طریقے سے ایک بات جو نصیحت کے طور پر سمجھ آتی ہوئی یہ کہ آپ جب گھبرائے ہوئے گھر پہ آئے تو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دی۔ بیوی ایسی ہو جو شوہر کا ساتھ دینے والی ہو، شوہر کے دکھ درد غم کو سمجھنے والی ہو، یہی بیوی کا کردار ہوتا ہے۔ شوہر تھکا مادہ پریشان مارا ہوا آئے، پریشان ہو کر کے آئے، بیوی کا کردار اس میں بہت بڑا ہوتا ہے اپنے گھر کو سنبھالنے میں، اپنے شوہر کو نکھارنے میں، ترقی دینے میں۔ کہ شوہر تھکا مادہ آیا ہے، بیوی ایسی ہو کہ شوہر کی مصیبت کو سمجھنے والی ہو، اس کے دکھ درد میں ساتھ دینے والی ہو۔ جبریل کے آمد پر، جبریل کے آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام ڈر گئے تھے۔ اس کے بعد جب گھر آئے تو آپ گھبرائے ہوئے تھے، کہا مجھے چادر اڑا دو۔ چادر اڑانے سے پہلے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے رسول کو کیا تسلی دی، کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تسلی دینے کے بعد ہاتھ پکڑ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے گئی اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس اور کہا کہ یہ ان کے ساتھ ایسا ماجرا ہوا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے اس کو سمجھایا، کہا گھبراؤ نہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو منتخب کیا ہے، آپ کو چن لیا ہے، آپ نبی بن گئے ہیں، آپ کو نبوت اللہ نے عطا کی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ کو مکہ سے آپ کی قوم نکال دے گی۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا 40 سال یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور آپ علیہ السلام کو نبوت دے دی گئی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں سری دعوت اور ظاہری دعوت ان باتوں کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے رسول علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کے ساتھ آپ علیہ السلام کی سیرت میں جو ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے ان سب چیزوں پر ہمیں اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔